ادن ٹی وی پر تمام ناظرین کا خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم ادن ٹی وی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل میں 3 شخص لالچی تھا، اس واقعے کے متعلق سماعت فرمائیں گے۔ تو ذرا آئیے آپ اور ہم اس واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر تھے۔ ایک شخص حصول برکت کے لیے آپ کی بابرکت صحبت میں رہنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ راستے پر کھانا کھانے لگے۔ 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کھا لی، تیسری روٹی وہی رکھا۔ نہر پر گیا، پانی پیا، واپس آئے تو دیکھا کہ تیسری روٹی غائب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ تیسری روٹی اسی نے لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تیسری روٹی کس نے لی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ محترم سامعین، دیکھیے ایسے حضرات کہ جس کے دل میں حب دنیا، حب مال اس قدر رس بس چکی ہوتی ہے، وہ اللہ والوں کے پیاروں کی بارگاہ بھی حصول دنیا کی پائیدائش میں اختیار کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کو جاری رکھا۔ راستے پر ایک ہرنی کے بچے کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے بلایا۔ اس ہرنی کے بچے آپ کے حکم کے مطابق آپ کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، پھر اس کا گوشت پکایا۔ آپ علیہ السلام کھائے اور ان کی ہڈیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ایک کھڑا ہو جا۔ وہ ہرنی کا بچہ آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑی ہو کر دوڑنے لگتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تجھے اس رب کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھ میں یہ معجزہ دکھایا، بتا وہ تیسری روٹی کس نے لی ہے؟ وہ شخص پھر کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ راستے پر دریا آتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس شخص کا ہاتھ پکڑتے، پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر دیتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تجھے اس رب کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھ میں یہ معجزہ دکھایا، بتا وہ تیسری روٹی کس نے لی ہے؟ وہ نامراد بدبخت انسان جو اتنی بڑی بڑی معجزہ دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے، منہ پر صاحب جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ تیسری روٹی اسی نے لی۔ وہ نامراد بدبخت انسان اگر اعتراف کر لیتا کہ وہ روٹی میں نے لی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی نہ اسے سزا دیتے، بلکہ وہ تو معاف فرما دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کو جاری رکھتے۔ جب راستے پر ریت کا مقام آیا، آپ علیہ السلام نے ریت کے کچھ حصے کو جمع کر کے حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے ایک سونے میں تبدیل ہو جا۔ وہ ریت آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق سونے میں تبدیل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے سونے کو 3 حصے میں تقسیم کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک حصہ تیرا، ایک حصہ میرا اور ایک حصہ اس شخص کا جس نے وہ تیسری روٹی لی ہے۔ وہ نامراد بدبخت انسان جو اتنی بڑی بڑی معجزہ دیکھ رہا تھا لیکن منہ پر صاحب جھوٹ بول رہا تھا، اب سچ بولے گا کب؟ جب اسے 2 روپے کا فائدہ ہوگا۔ اب وہ نامراد بدبخت انسان کہنے لگا، جی حضور وہ تیسری روٹی میں نے لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یہ تو میرا بھی سونا لے لے اور یہ ساری سونا اپنے پاس رکھ لے، دنیا تجھے مبارک ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے اور سونے کو چھوڑ کر سفر میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔
وہ شخص وہی سونے کے پاس پڑا رہا۔ ادھر سے دو شخص آ رہے تھے۔ ان دونوں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارا سونا ہے۔ ان دونوں کی نیت بدل گئی۔ ان دونوں نے سوچا کہ ہم اسے قتل کریں گے، پھر سارا سونا آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ وہ دونوں شخص اس کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ چلے اب ہم تینوں کھانا کھائیں گے۔ ان میں سے دو شخص وہی رہتا ہے۔ ایک شخص کھانا لینے کے لیے دکان میں جاتا ہے، اور وہ شخص جو دکان گیا کھانا لینے کے لیے، اس کی نیت بدل گئی۔ دل میں سوچے اگر میں ان دونوں کو قتل کر دوں تو یہ سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ اور وہ دونوں جو سونے کے پاس پڑا تھا، وہ دونوں نے سوچا اگر ہم دونوں اسے قتل کر دے تو یہ سارا سونا ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص جو دکان سے کھانا لے کر آ رہا تھا، وہ کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب وہ شخص ان دونوں کے پاس آئے اور کہا کہ کھانا کھا لے۔ اور یہ دونوں شخص جو سونے کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے پہلے ہی ارادہ کر لیا تھا کہ وہ جب آئیں گے اسے ہم قتل کر دیں گے، پھر بعد میں کھانا کھائیں گے۔ وہ شخص کھانا لے کر جو ہی ان کے پاس آتا ہے، یہ دونوں شخص اسے قتل کر دیتے ہیں۔ قتل کرنے کے بعد پھر کھانا کھانے لگتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد یہ دونوں بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے دنیا کی محبت، مال کی محبت، جو انسان کو اس قدر ٹھڈی اور ضدی اور اندھا کر دیتا ہے کہ انسان کچھ مال کی وجہ سے اپنی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب وہ تینوں شخص وہی مرا پڑا رہا، سونا بھی وہی پڑا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر سے جب واپس آ رہے تھے، دیکھا کہ سونا وہی پڑا ہے، تینوں کے تینوں شخص ہلاک ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول سماعت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے حواریو، دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے پانی پر کشتی رہتی ہے۔ پانی پر تو کشتی رہتی ہے، لیکن پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی۔ اسی طرح تم بھی دنیا میں رہو، دنیا کو اپنے اندر آنے نہ دو۔ اگر دنیا کو اپنے اندر آنے دو گے تو وہ کشتی کی طرح تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، جو کشتی بھی ڈوبے گی اور اس میں سوار جتنے بھی تھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح دنیا کی محبت، مال کی محبت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ آپ کو اور ہم کو سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔